بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہمارے حالات ہمارے خیالات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ صابر۔ بڑے کیس کا بڑا فیصلہ آ گیا، الیکشن کمیشن نے طریقہ انصاف پر ممنوع فنڈنگ ثابت کر دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے سینئر صحافی ناصر نقوی صاحب، جن سے گفتگو کریں گے۔ جی ناصر صاحب، کیا آپ کا کہنا ہے، کیا رنگ لے کے آئے گا یہ فیصلہ سیاست میں؟ دیکھیں 2014 سے یہ کیس چل رہا تھا اور آج فیصلہ آیا، لیکن جو فیصلہ آیا اس میں وہ باتیں نہیں ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب جو ہے اتنے دن سے جو ہے الیکشن کمیشن پر تنقید کر رہے تھے اور بہت زیادہ انہوں نے رد عمل کا مظاہرہ کیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے خلاف آنے والا ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یا تو تحریک انصاف پہ پابندی لگ جائے گی یا عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ اور ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ خدشات پیش آئے تھے تو انہوں نے اپنی پارٹی کا نام بدل لیا تھا۔ تو یہاں بھی یہی سوچا جا رہا تھا کہ پارٹی کا نام بدل لیا جائے گا، یعنی تحریک انصاف رہے گی لیکن اس کے ساتھ کوئی لفظ کا اضافہ کر لیا جائے گا، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا لیا تھا، یعنی ایک پی اور لگا لیا تھا، پی۔ تو اب ایسے ہی لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف بھی کرے گی، لیکن جو آج فیصلہ آیا ہے یہ 8 سال کے بعد آیا اور اس میں مطلب نواز شریف کی حکومت بھی رہی، عمران خان صاحب کی حکومت بھی رہی اور اب شہباز شریف صاحب کی بھی حکومت ہے، لیکن جو فیصلہ آیا وہ عجیب سا ہے کہ اس میں صرف شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے کہ کیوں نہ آپ نے جو فنڈ باہر سے لیے ہے یہ آرٹیکل 63 کے خلاف جاتا ہے، آپ لے نہیں سکتے، آئین اور قانون آپ کو پابند کرتا ہے، لہٰذا کیوں نہ آپ کے فنڈ جو ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں۔ شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے اور عمران خان صاحب بہت خوش ہیں۔ اب کل تک تو وہ اسے کرپٹ کر رہے تھے اور بڑا نااہل کہہ رہے تھے الیکشن کمیشنر کو، لیکن آج میرا خیال ہے کہ وہ بہتر ہو گئے ہیں اور خوش ہیں۔ لیکن یہ تو ان کے خلاف ثابت ہوا ہے نا کہ ممنوع فنڈنگ جو ہوئی ہے ان سے کی گئی ہے۔ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھیں کہا کہ حلفیہ بیان غلط ہے، کہا یہ فنڈ آئے ہیں، فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کا حل کیا، سزا کون سی ہوئی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، اور ابھی اس میں اپیل بھی کی جا سکتی ہے۔ تو خان صاحب کی خوشی کا باعث کیا چیز ہے؟ خوشی کا باعث یہ ہے کہ ان کا یہ جو خیال تھا کہ انہیں نااہل قرار دے دیں گے، پھر وہ جائیں گے کہ نہیں میں اہل ہوں، میں صادق اور امین ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ ظلم ہوا، وہ تو ٹائم فش ہوگی، کچھ بھی نہیں، صرف ڈراؤ دھمکاؤ تھا اور ختم ہو گیا کام۔ تو کن کی امیدوں پر یہ فیصلہ پورا تھا یا نہیں؟ یہ کسی کی امید پہ پورا نہیں اترا۔ عمران خان صاحب بھی خوش فہمی میں غلط فہمی میں تھے کہ ایک تو نہیں یہ پتہ تھا کہ یہ اس میں بری ذمہ نہیں قرار دیے جائیں گے، کہیں نہ کہیں الزام لگے گا۔ اب فیصلہ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہر چیز کا الزام لگانے کے بعد بھی، یعنی 34 کمپنیاں ہیں، 34 لوگ ہیں، شخصیات ہیں مختلف، 34 میں سے 8 کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، 351 کمپنی ہیں، مختلف ادارے ہیں جنہوں نے ان کو فنڈ کیا ہے اور جو آئین پاکستان کے مطابق نہیں کر سکتے، یعنی وہ قسم کی بیرونی مداخلت سمجھی جاتی ہے کہ غیر ملکی۔ اب اس میں جو ہے بھارتی بھی ہیں، متحدہ عرب امارات کے بھی ہیں، کینیڈا کے بھی ہیں، اسرائیل کے بھی ہیں، آسٹریلیا کے بھی ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ اب عارف نقوی صاحب کا بڑا شور تھا، تو یہ دیکھا نا جتنا 3-4 دن سے عارف نقوی صاحب کی جو ہے وکالت کی جا رہی تھی PTI کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، اس سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن آج وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں۔ مطلب وہ اس فیصلے سے مطمئن ہے؟ ہاں مطمئن ہیں۔ دیکھیں شو کاز نوٹس ہوا، اس کا انہیں جواب کرنا ہے۔ آج بھی ان کے وکیل جو ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا جی اس میں پارٹی چیئرمین کا کچھ تعلق نہیں ہوتا، پارٹی چیئرمین جو ہے وہ تو آڈٹ جو ہے وہ اکاؤنٹنٹس کرتے ہیں، جو آڈٹ والے ہیں وہ کرتے ہیں، اپنا باقاعدہ اسے آڈٹ کمپنی سے کرایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ساری باتیں جو ہیں وہ چیئرمین کو بتائی جاتی ہیں، چیئرمین جب مطمئن ہوتا ہے تو اس پہ سائن کر دیتا ہے، لہٰذا چیئرمین کی غلطی کوئی نہیں۔ اور وہ کہنے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سارا کچھ ہو گیا کہ الفیہ بیان جو دیا تھا وہ انہوں نے ان کے کہنے پہ دیا تھا کہ ان کے اپنے بندوں نے جو ان کو یاد دہانی کرائی تھی کہ نہیں اس میں کچھ نہیں ہے آپ کریں، وہ کر دیا تھا، لہٰذا عمران خان کو ان کے علی ظفر صاحب جو بیرسٹر ہیں انہیں بری ذمہ قرار دیا ہے۔ اب اس میں شو کاز نوٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جواب دیں گے، حکومت جو ہے یا جو مخالفین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑی عدالت میں جائیں گے، اس کو چیلنج کریں گے، لیکن گل پھرتے پہ گئی۔ اب سمجھ آئیے آپ؟ جی بالکل بالکل، معاملہ تو وہاں پہ ہی آ گیا۔ معاملہ سیاسی ہے نا، سیاسی معاملات کے حل نہیں نکلتے۔ افسوسناک بات یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ تو PTI کو یا خان صاحب سے اس فیصلے سے کیا وہ متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کچھ متاثر نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھیں نا، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اب جمعرات کو پرسوں یعنی خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشنر کا گھراؤ کرتے ہیں کہ نہیں،
جو انہوں نے گزشتہ روز ایک تقریب میں اسٹیج سے اتر کے پھر دوبارہ جا کے اعلان کیا کہ ہم گھراؤ کریں گے ان کا، لیکن اب تو وہ پریشر کام آ گیا. اب تو جو فیصلہ آیا ہے اور بالکل متفقہ فیصلہ، سکہ بند فیصلہ آیا ہے، اس میں تو پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں. تو کیا وہ اپنی سورسز ڈکلیئر کر دیں کہ آسانی سے؟ نہیں، جو کی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تو صحیح کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں چلتا رہے گا، چیک ہوتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، آڈٹ کمپنی جو کرتی رہیں اسے جو بھی ہے بعد میں دیکھی جائے گی. آپ اپنے کریں، پھر 8 سال گزر گئے، 8 سال اور گزر جائیں گے. تو اس میں جو آئندہ ہمارے الیکشنز آ رہے ہیں تو خان صاحب کا کیا رد عمل ہوگا؟ خان صاحب کا کیا ہے، خان صاحب کو جو چاہنے والے ہیں ان کو تو خوشی ہوگی. خان صاحب کو کیا ہے، خان صاحب ہاں اس میں سزا یافتہ ہو جاتے، ان کو کچھ سزا دے دی جاتی، ان کو نااہل قرار دے دیا جاتا، ان کی پارٹی کو بین کر دیا جاتا کہ انہوں نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے، پھر تو ان پہ اثر پڑتا تھا. خان صاحب پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، خان صاحب کی پارٹی پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، خان صاحب کے چہیتوں پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان کے فالوور ہیں، ان کے چہیتے ہیں، ان کے پرستار ہیں، وہ ایک فین کلب کے چیئرمین ہیں، یعنی سیاسی پارٹی کا نہیں. لیکن یہ ایک دور آتا ہے، ہر دور میں مختلف سیاست ہوتی ہے، اس طرح اس دور کی سیاست. تو اپوزیشن کا اس فیصلے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا ان کی امیدوں پر یہ فیصلہ تھا کہ نہیں؟ نہیں، اب یہ بات ہے کہ اپوزیشن کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، بلکہ وفاقی حکومت کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، بلکہ شہباز شریف کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، پیپلز پارٹی کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، مولانا فضل الرحمان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. لہٰذا وہ اب بڑی عدالتوں میں جائیں گے، اس کے خلاف اپیل کریں گے. جی ناظرین، تو آپ نے گفتگو سنی. مزید ہم اپنے حالات کو ڈسکس کرتے رہیں گے. چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیے. اپنی میزبان خدیجہ صابر کو دیں اجازت. آپ سے اگلی شو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.